السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد زبیر، راول پنڈی، مہروی کابینہ۔ باپا جان، یہ عرض ہے کہ بعض اوقات ہمارے اسلام بھائی بیمار ہو جاتے ہیں یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے، ہاسپٹل میں جائیں تو ہاسپٹل والا عملہ جو ہے وہ تعاون نہیں کرتا۔ اگر ان کے ساتھ سختی کی جائے تو پھر کچھ تعاون کی ترکیب بنتی ہے، تو اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں، کیا ترکیب بنائی جائے؟ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عام طور پہ ایمرجنسیوں میں ہوتا ہے اور ان ہاسپٹلوں میں ہوتا ہے کہ جہاں علاج مفت ہو۔ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کی نوبت نہیں آتی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو عملہ ہوتا ہے وہ ان کو الرٹ رہنا ہی پڑتا ہے، اور مفت میں تو تھوڑا بہت اندھی چلتی ہوتی ہے۔ تو اپنے انہی کو پوچھے نا کہ اب اپنا مریض جو ہے وہ بیچارہ سسک رہا ہے، زخمی ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، اور یہ اپنے عملہ ہے جو لفٹ نہیں کرا رہا، تو سختی کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ سختی کرنے کی فیور میں کون کون ہے؟ بس مرنے دیا جائے اس کو جس کا خون بہہ رہا ہے، نہیں مرنے دیا جائے، سختی کی جائے؟ یعنی کہ نرمی کی فیور میں زیادہ، سمجھانے کی فیور میں، سختی کرنے میں کم ہے، یوں ہے؟ یہ سختی کرنے کے حوالے سے اچھا نہیں، سختی میں تھوڑے تھے اصل۔ نہیں، کون کون یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے؟ سختی کے بغیر یہ مانتے نہیں ہیں۔ اس سختی یہی کہ ہاں مطلب سختی بھائی آپ کی ذمہ داری بنتی جانتے ہے، ہو ہم کون ہیں؟ باہر تو نکلو گے نا؟ اپنی ذمہ داری پوری کیا کرو، ڈیوٹی پوری کیا کرو، روزی حلال کرنی چاہیے، اس طرح دو چار جملے تو بولنے چاہیے نا بھائی۔ اگر یہ مر گیا تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، دم توڑ گیا تو یہ خون بہہ رہا ہے، تم کو رحم نہیں آتا اس پر، ہے نا؟ یہ سختی کرنی ہے نا؟ انہیں یہ موقع پر شاید کر ڈالیں گے مگر ابھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ جب اپنا عزیز دم توڑ رہا ہوگا اس طرح بھائی یا مبلغ، تو پھر تو دانت نہ توڑ دیں یار، یہ مطلب مرنے دیں گے کہ یار اس کے؟ بہرحال لے کے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ان سے، تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے باب المدینہ میں دھماکہ ہوا تھا، تو اس میں کوئی 60 کے قریب اموات ہوئی تھی، تو زخمی بھی بہت ہوئے تھے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا جو اس وقت وہاں آن ڈیوٹی تھے، ہیں اپنے مطلب، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو ہمدردی میں ثواب کی نیت سے آگے بڑھا کہ یار میں کچھ ٹریٹمنٹ کروں اس کا، تو ان کے ماننے والوں نے ایسی اڑاؤڑی اور دھکم پیل اور مارا ماری شروع کر دی کہ مجھ سمیت سارے ڈاکٹر بھاگ گئے، اور ان کے لیڈر نے دم توڑ دیا، ورنہ شاید ہم کو یہ موقع دیتے تو شاید یہ بچ جاتے۔ یہ دیکھ لیں اب سختی کی وجہ سے اور بھی بات شکایات کہیں کہیں ہیں اس طرح کی کہ آپ کے یہ داڑھی والے امام والے آ کر مطلب بدتمیزیاں کرتے ہیں جب ان کا کوئی زخمی ہوتا ہے تو، اور پریشر ڈالتے ہیں ہم پر، تو ہم پریشر گروپ نہ بنے۔ اس کا طریقہ دوسرا بھی ہے اس کو راضی کرنے کا۔ ایک تو یہ کہ مارا ماری کر کے علاج کروایا، وہاں میں زخمیوں کو بھی دیکھنے گیا تھا، تو بعض ان میں لیڈر بھی تھے، اب ذہن تو نہیں بنا ہوتا نا سب کا، تو وہ خود جو زخمی پڑے تھے وہ بھی سختیاں کر رہے تھے، یار یہ ایسے کام نہیں کرتے ہیں یہ، سمجھے؟ چند بار میں دیکھنے گیا تھا مطلب زخمیوں کو، تو بہرحال یہ کہ اس سے ظاہر ہے کہ اثر غلط ہی پڑنا ہے، صحیح تو نہیں پڑے گا، اور جو اب جو علاج کرے گا وہ اس کے پریشر کی وجہ سے کرے گا، دل سے نہیں کرے گا، نفرت سے کرے گا۔ خیر، سختی سے کام نکلوانے کے بجائے، اگرچہ بعض اوقات نکل جاتا ہے، سختی سے کام نکل آتا ہے، لیکن اگر ہم نرمی سے کریں تو کیا نرمی؟ بیچارہ اللہ کتنا خون بہہ رہا ہے، اللہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، آپ کا بھلا ہوگا، میں پاؤں پکڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کے داڑھی میں ہاتھ ڈالتا ہوں، ٹھڈی میں رکھتا نا ہاتھ، آپ پلیز
प्लीज़ मेहरबानी करके, या रोना आता तो रो पड़े आप, तो वो ऐसा इलाज करेगा इसका और ऐसा ध्यान देगा कि साथ में आपका गिरवीदा भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। काम मतलब मारा मारी से भी निकल आता है बाज़ औक़ात, लेकिन जिसके साथ मारा मारी की उसकी अख्तलफियाँ होती हैं, दिल आज़ारियाँ होती हैं, बज़न होता है, वो 4 आदमियों को बताएगा कि इमाम वालों ने यूँ किया, दाढ़ी वालों ने ये किया, सुन्नियों ने यूँ किया। और जब ये आप इस तरह करोगे तो ये जो दूसरे इस तरह करते हैं ना अड़ाउड़ी, उनकी मिसालें देगा कि वो यूँ करते हैं, लेकिन यार दावत इस्लामी वाले तो यार माशाअल्लाह, क्या यार ये बस यार यही है इंसान, बस ऐसी शराफत से यार इलाज करवाते हैं कि हम मजबूर हो गए इलाज कर रहे हैं। ऐसा हमको मतलब इन्होंने अखलाकी प्रेशर डाला कि हम यार हमारी सारी सुस्तियाँ जो थी चुस्तियों में बदल गई। तो वो आपके बारे में अच्छे तासुरात देंगे। तो ये हमारे बाज़ दावत इस्लामी के वो इस्लामी भाई जो ना मदनी मुज़ाकरे सुनते होंगे, ना कोई ज़्यादा कोई तरबियती भी इज्तिमात में आते नहीं होंगे, होते हैं ज़िम्मेदार, बाज़ ज़िम्मेदार होते हैं, बाप के बाप होते हैं बाज़, और उनको हटा भी नहीं सकता बड़ा ज़िम्मेदार, के हटाएंगे तो ग्रुप बनाएगा, ये होते हैं इस तरह के हमारे यहाँ। तो इस तरह के ज़िम्मेदारों का कभी ऐसा मामला हो जाता ना, या कोई मुबल्लिग या ज़ख्मी हो गया, हादसा हो गया, फिर वो जाकर जो गंद मचाता है ना अस्पताल में, और जो दावत इस्लामी को गालियाँ पड़ती होंगी, इलियास कादरी को जो गालियाँ पड़ती होंगी, तुमको इलियास कादरी ने ये सिखाया, सामने नहीं बोलते इनको इलियास कादरी ने सिखाया, ये है दावत इस्लामी वाले, हमने तो बड़ी तारीफ सुनी थी यार। इस तरह माँ बहन की गालियाँ नहीं निकाली, बाकी हमको बहुत बुरा भला कहा इसने, बद्दुआएं दी हमको, इस तरह मतलब कितना हमारा इमेज खराब होगा। इसलिए कभी भी चाहे सगा बाप हो कुछ भी हो, ये हड़ाउड़ी नहीं करनी चाहिए। एक केस यूँ प्रॉपर दावत इस्लामी में तो नहीं कह सकते एक्टिव, लेकिन अहले मोहब्बत समझ ले, उनकी बाहर मुल्क का केस है। वालिदा का इन्होंने मरकज़ुल औलिया में गुर्दे फेल हो गए थे तो कुछ ट्रांसप्लांट करवाया, गुर्दा तब्दील करवाया, तो वो बेचारों का जो था वो बहरहाल केस ख़राब हो गया। वो इस्लामी बहन, वो खातून, इनकी माँ जो थी इस्लामी भाइयों की, कई भाई हैं वो, तो वो फौत हो गई। अब एक भाई जो पावरफुल थे, वो मतलब बहुत बिफरे हुए थे, मैं इस डॉक्टर को छोड़ूंगा नहीं, जानबूझकर हमारी माँ को इसने मार दिया, केस ख़राब कर दिया। अब इसके जो भाई दावत इस्लामी के टच में है अच्छे खासे, इन्होंने मुझे कहा कि यार ये भाई साहब को हम तो नहीं समझा पाए, आप बोलेंगे तो ये मान जाएंगे, वरना ये तो बोलते मैं केस करूँगा और ये करूँगा वो करूँगा, बहुत बिगड़े हुए हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, उसी भाई ने बताया कि ऐसा ऐसा मामला, और मेरा बड़ा भाई जो है ना बस उसकी घूमी हुई है डॉक्टर पर। तो मैंने उसको समझाया, डॉक्टर ने अपने से पैसे लिए, कोई रियायत भी नहीं की जा रही, पूरी फीस ली, तो कोई डॉक्टर अपना केस क्यों ख़राब करेगा जानबूझकर, उसका इमेज ख़राब हो जाएगा, इसका कारोबार ठप हो जाएगा कि भाई ये डॉक्टर तो बंदा मार देता है। तो हमारी माँ का टाइम पूरा हो गया था, डॉक्टर ने तो यकीनन पूरा जोर लगाया होगा कि मेरा केस ख़राब ना हो, ताकि दूसरे केस इनके थ्रू आए, लेकिन अपने मुकद्दर। तो अब ना इनसे लड़ाई करनी है, ना डॉक्टर को बुरा भला बोलना है, ना कोई केस का वाड़ा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ वाला, आप बोलते हो ना ठीक, बस खलास, अब मैं कुछ नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह यूँ मतलब मसला हल हो गया समझाने से, है ना। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तर्जमा है कंजुल ईमान, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। तो अब डॉक्टरों से लोग लड़ते हैं, यूँ कर दिया यूँ कर, डॉक्टर क्यों मारेगा यार, डॉक्टर की जैसी तैसी बदनामी होती है। किसी डॉक्टर का केस है, फेल हो जाए, एक्सपायर हो जाए ना, आदमी मर जाए, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती होगी। कानूनी तौर पर तो खैर मैंने उसको समझाया कि इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, केस भी करोगे, वो जब ये क्वालिफाइड सर्जन है तो उसका क्या बिगड़ेगा, तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हम खामखा क्यों इस मसले में पड़े और परेशान हो। खैर, इसलिए बहरहाल कभी भी इस तरह का केस हो या इससे मिलते जुलते केस हो, अम्मी का हो, अब्बू का हो, कोई का भी हो, चाहे कारोबारी मामलात में कोई पैसे खा के बैठ गया हो या किसी तरीके से भी हो, हमको नरमी ही करनी है। हमारा जहन बन गया असल कि सख्ती के बगैर नहीं होता, लातों के बुत बातों से नहीं मानते, मैं यूँ कर दूंगा तो यूँ कर दूंगा। इससे मसला अगर हल हो भी गया,
آپ کا امیج خراب ہو رہا ہے، یہ آپ کو نہیں احساس، آپ کی نسبت دعوت اسلامی سے کہ آپ کی وجہ سے دعوت اسلامی کو گالیاں پڑیں گی. اس لیے نرمی 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 ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں. ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک میں ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اس کو حسن دیتی ہے، زینت دیتی ہے. جس چیز سے نرمی نکال لی جائے اس کو بدنما کر دیتی ہے. تو جنہوں نے سختی کا ذہن تھا، جن کا وہ مطمئن ہوئے، یا مزید کچھ عرض کرنا باقی ہے میرے لیے؟ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے وہ اگر مطمئن ہوئے تو پھر ایک بار ہاتھ اٹھا لیں کہ ہم مطمئن ہیں. جن کا سختی کا ذہن تھا پہلے ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن سختی کا وسوسہ تھا کہ یار سختی سے کام ہوگا، وہ بھی پہلے ہاتھ اٹھا دیں کہ اب ہمارا ذہن بن گیا کہ کام ہم نے نرمی سے کرنا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. الحمدللہ. کہ ہمارا کام ہمارا اولیاء نہ بھی ہو تو اب یہ کہ سختی میں گناہوں کا اندیشہ بہت زیادہ ہے کہ یہ جو نہیں کر رہا تو بعض اوقات یہ مجبور ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے اپنے مدنی ماحول کے، بلکہ ایک ذمہ دار ڈاکٹر ہیں اپنے مدنی کاموں کے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جن دنوں یہ ایک ہاسپٹل میں ہاؤس جاب پر تھے شاید، تو ایک وہ کتا کاٹنے والا کیس آیا جس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا. 4 انجیکشن اس کو لگانے تھے اور اگر نہیں لگاتے تو وہ کیس ختم ہونا تھا، مرنا تھا بندے نے. اس طرح کا ایمرجنسی میں کیس آیا تھا. اس کے پاس کوئی پیسہ تھا نہیں، غریب آدمی تھا. کہا گیا کہ بھائی انجیکشن نہیں ہے، اور مجھے پتا تھا ڈونیشن میں ملے ہوئے تھے. میں نے کہا ڈونیشن میں جو ملے ہوئے وہ انہی لوگوں کے لیے لگانا ہوگا، اس کو لگانا چاہیے کہ بیچارہ ایکسپائر ہو جائے گا ورنہ. تو پھر بولے وہ جو ہاسپٹل کا جو سب سے بڑا انچارج یا جو بھی بدماش تھا اس کا فون آیا کہ یہ انجیکشن اس کو نہیں لگانے ہیں. اور یوں وہ بیچارہ بہرحال انجیکشن سے محروم رہا. پھر یہ یاد نہیں مجھے اس مریض زندہ رہا، فوت ہو گیا. لیکن وہ بولا کہ یہ رشوتوں یعنی یہ ہمارے یہاں ایسے عملے ہیں، یہ اپنے بہرحال اب میں کیا اسپتال کا نام تو لینا بھی مناسب نہیں ہے، تو وہ یہ مطلب بیچ دیتے ہیں. بولا ڈونیشن کے جو آتے ہیں نا انجیکشن اس لیے نہیں لگائے کیونکہ وہ بیچ دیے جاتے ہیں. وہ انجیکشن پتہ نہیں وہ لاکھ یا پون لاکھ یا اس طرح کا کوئی قیمتی انجیکشن تھے، وہ اس لیے اس کو نہیں لگانے دیا. چاہے بندہ مر جائے ان کو بیچ کے کھانا تھا، تو یہ بیچ کے کھا لیتے ہیں لوگ ڈونیشن کا چندے گایا ہو. تو بہرحال یہ کہ پھر بھی ہمیں تو نرمی ہی کرنی ہے. اگر اسی افسر کے پاس کوئی نرمی کرتا، پاؤں پکڑتا، ہاتھ جوڑتا اس کا عزیز، شاید اس کو رحم آ بھی جاتا ہو سکتا ہے. لیکن وہ تو کہنا یہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس ہے ہی نہیں ڈونیشن کا. یہ کہتے ہوں گے ظاہر، یہ تھوڑی ہوتے ہوں گے کہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم بیچیں گے اس کو، تو کوئی بھی نہیں کہے گا. ایک گناہ کے لیے کئی گناہ اور بھی تو کرنے پڑتے ہیں نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخصوص عیسائی بھائیوں کو بولنے کی اجازت ہے، وہ جنہوں نے وہ رسالے بیچنے کی نیتیں کی ہوئی ہیں، اور جو بھی مائک لیں گے وہ صرف وہ بات کریں گے جس سے سب کو فائدہ ہو. اپنا افسانہ چھیڑیں گے تو جا رہے سب کو اس میں کیا انٹرسٹ، سب کو سیکھنے کو کیا ملے گا، یا کوئی مطالبہ ملاقات کا یا دیوانگی کا سب کو سیکھنے کو ملے. کوئی جیسے ابھی جو مدنی پھول ہم نے سنے، اگر وہ کام کے نہیں تھے تو آپ بول دیں مجھے. ایسے ہی مدنی پھول ہمیں ملتے رہے، ہماری اخلاقی تربیت اللہ کرے ہوتی رہے، تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے نا دنیا اور آخرت کے لیے. بابا یہی تو حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ عز و جل بہت ساری نیتوں میں سے اسلامی بھائیوں کی نیتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے پاس جا کر ظاہری اور باطنی تربیت حاصل کریں گے. اور یہی مدنی پھول جو ہیں مبلغین کے لیے قیمتی ہیں، یہی شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ ظاہر اور باطن کی اصلاح کروائیں. پاپا آپ نگاہ بھی فرما دیں، ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو جائے، ہمارا باطن بھی اچھا ہو جائے، اور اللہ کرے ہم اسی طرح مدنی پھول حاصل کر کے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے رہیں.
یہ اتنے کام کے مدنی پھول ہیں کہ اس کی واقعی شکایت ہے کہ ہمارے بعض ذمہ دار وہ جا کے کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا ایسا کیس آتا ہے نا ہاسپٹل میں ہڑاوڑی کرتے ہیں. بدقسمتی سے ظاہر ہے کہ اتنے سارے تو نہیں ہیں لیکن جو بھی اب ہم تو تھوڑے تھوڑے کوئی سمجھا سکتے ہیں. پھر اللہ کرے گا تو یہ مدنی چینل پر جب یہ گلدستے چلتے رہیں گے ان تک بھی پہنچتے رہیں گے. ہم تو مطلب بچے کو بااخلاق بنانا چاہتے ہیں. یہ بد اخلاقی کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں ہی کا تو نقصان ہے. اڑاوڑی کرنے سے نہیں, یہ حل بھی نہیں ہے مسئلے کا. اپنے رو کو منانا ہے. بابا یہ آپ نرمی کے حوالے سے تربیت فرما رہے تھے ہماری, اس میں بعض اوقات یہ واقعات اس طرح کے سننے میں آتے ہیں کہ جیسے کسی نے کوئی ہسپتال میں گیا اور اس نے نرمی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا کام نہیں بنا, اور اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں یہاں پر آیا تھا اور اس نے بڑی سختی سے بات کی تھی, اس کا کام ہو گیا تھا. یا پچھلے کو واقعہ ایسا ذہن میں ہوتا ہے تو پھر وہ جذبہ بڑھتا ہے سختی کرنے کا, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا نا, کبھی کبھی کیا بلکہ اکثر سختی سے کام نہیں ہوتا. جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ اپنا ڈاکٹر ہے اور ذمہ دار ہے. اب میں آپ کو عطا پتہ نہیں دوں اور آپ پہچان لو گے مشہور ڈاکٹر ہے. تو اس نے بتایا کہ میں بڑا تھا اسی لیے, اور بولا شاید وہ بچ جاتے لیکن یہ ان کے آدمیوں نے ہم کو بھگا دیا مارا ماری کر کے. یہ سختی کی وجہ سے, بد اخلاقی کی وجہ سے ان کا تو لیڈر مارا گیا. تو یہ ہر وقت سختی سے کام نہیں نکلتا, کبھی نکلتا بھی ہے تو سختی کے نقصانات پھر بھی باقی رہتے ہیں کہ جس کے ساتھ سختی کی گئی اس پر ایک امپریشن تو خراب پڑا ہی پڑا, متاثر تو ہونا ہی نہیں ہے اس نے. پھر بعض اوقات گناہ بھی ہوئے, سختی کرے گا تو منہ سے گالی بھی نکل سکتی ہے, توہین بھی ہو سکتی ہے, دھکم پیل بھی ہو سکتی ہے, ہاتھ بھی لگ سکتا ہے. تو کتنے گناہ ساتھ ہوں گے. یہ عین ممکن ہے کہ بعض اوقات یہ کرنا چاہے لیکن وہ کر نہ پائے. جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ وہ ڈاکٹر ہمارا اسلامی بھائی ہے, اس کی خواہش تھی کہ اس کو انجیکشن لگے ہو, اور اس کے بڑے نے منع کر دیا. فون آ گیا اس کا کہ کال آ گئی اوپر کہیں ہوگا نا, تو کہ نہیں یہ انجیکشن اس کو نہیں لگانا ہے. اب اگر اس ڈاکٹر کے ساتھ سختی کریں یہ کہ تم لگاؤ, تو یہ بیچارہ کیا کرے؟ اگر بولے گا کہ ہمارا یہ بڑا جو بدماش بیٹھا ہوا اس نے منع کیا ورنہ میں لگا دیتا, تو وہ پھر ہاسپٹل میں نظر بھی نہیں آتا. ایسی بعض اوقات مجبوریاں بھی ہوتی ہیں نیچے کے عملے کی. ایک تو انہیں ادھر سے الگ پریشر ہو کہ بھائی اس کو گھاس نہیں ڈالنا ورنہ تمہارا چارہ چھین لیں گے ہم, اور ادھر سے بیچارے کے حامی جو ہے ان کو مطلب دونوں طرف سے پٹ رہا ہے بیچارہ. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ کوئی اگر بولے بھی نا سختی سے کام نکل گیا ہے تب بھی نہ مانا کریں. جیسے کہ ڈاکو ہے, شرافت سے اس کو کوئی نہیں دے گا, سختی سے ہی دیتے ہیں. کام نکل آتا ہے ان کا, سب کو پتا ہے کام نکل آتا ہے ڈاکو کا سختی سے. تو یہ کام نکل آنا کوئی بھلائی کی دلیل تو نہیں ہے نا, سختی سے کام نکل آیا. غلط ہی وہ ڈاکو سے متاثر کون ہے؟ سبھی تو بزن ہے, سبھی تو بد دعائیں دیتے ہیں, وہ جلدی جلدی مر بھی جاتے ہیں ڈاکو. ڈاکو کا بڈھا ڈاکو آپ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا. عام طور پہ یہ جوانی میں ہی یا پولیس مار دیتی ہے یا عوام بعض اوقات پکڑ لیتے تو مار کے مار دیتے ہیں, جان سے مار دیتے ہیں, اتنا مارتے ہیں. تو جلا دینے کے واقعات ہیں عوام کے کہ ڈاکو کو پکڑ کے جلا دیتے ہیں. باب المدینہ میں, باب المدینہ کے تو ایسے بعض تو خونخوار عوام ہے کہ پوچھو مت, یہ ہاتھ میں آنا چاہیے. یہاں تک کہ کسی نے جیب کاٹی, کسی نے دیکھ لیا وہاں کر کے پکڑا, عوام کو بولا کہ اس نے جیب کاٹی. اب جو اس کو مارا اتنا مارا کہ اس کو جان سے مار دیا. تو یہ عوام ہے, عوام مار دیتی ہے. یہ باب المدینہ کا واقعہ ہے. تو اس لیے ان کی ایسے جو جرائم پیشہ لوگوں کی عموماً عمریں کم ہوتی ہیں, دہشت گردوں کی عمریں بہت کم ہوتی ہیں. عموماً جوانی میں ان کو مخالف پارٹیاں مار دیتی ہیں یا پولیس مقابلے میں یہ مارے جاتے ہیں, کاؤنٹر فائر ہو جاتا ہے, یا آپ سب جانتے سنتے رہتے ہیں. تو یہ ان کی زندگیاں بہت کم ہے سختی کرنے والوں کی, بد اخلاقیاں کرنے والوں کی. اس میں عافیت نہیں ہے. عافیت نرمی میں بھلے بظاہر ہمارا نقصان ہو گیا لیکن ہم گناہوں سے تو محفوظ رہے. یار میرے کھائے میں نے معاف کر دیا, اب میں بھی آپ جیسا وہ 2-4 کو لے جاؤں, اڑا اڑی کر دوں, نتیجہ کیا ہوگا؟
نقصان ہی ہوگا. ہمارے ایک پڑوسی نے میں مسجد میں قافلے سے کہیں سے آیا تھا شہید مسجد میں جن دنوں تھا, تو مجھے بعض اسلامی بھائی نے بتایا کہ وہ آپ کا پڑوسی آیا تھا فلاں, اور اس نے بولا ہے کہ الیاس قادری کا تو میں بورڈ چڑھاؤں گا, بڑا اچھا بنتا ہے, یہ یوں ہے تو یوں ہے. میرے تعجب ہو کہ اس کو کیا تکلیف ہوگی. وہ گھر میں کچھ ہمارے گھر کی خواتین میں, ان کے گھر کی خاتون میں کوئی بول چال ہو گئی ہوگی, اب کیا وجہ ابھی تک پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. تو یہ اس پر یہ میرے پر اس نے آگے یوں چڑھائی کی شہید مسجد میں آ کر. میں موجود نہیں تھا. میں نے کہا کہ یار یہ بیچارہ بچ گیا, کوئی جذباتی اسلامی بھائی ہوتے تو اس کو مارتے, یار بچ کے نکل گیا. خیر, اب میں نے کوئی اس سے انتقام تو لینے کا ذہن ہی نہیں تھا نا میرا, ورنہ دو چار کو لے جاتا تو اس کو ڈیپ ڈال دے, توڑ پھوڑ ڈال دے. خیر, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک دن یہ اپنے ہمارے گھر, ہمارا وہ اوپر نیچے کی منزل تھی, یہ نیچے تھے, یاد پڑتا ہم اوپر تھے, وہ بلڈنگ میں فلیٹ ہمارا اوپر تھا. تو یہ ایک بار کچھ آدمیوں کے ساتھ گلی میں یہ صاحب کھڑے ہوئے تھے, تو میں نے دیکھ لیا ان کو, السلام علیکم. تو اس نے یقین مانے جس کو منہ پھیرنا بولتے نا, یوں منہ پھیر لیا. میں نے کیا بتایا, میں بڑھ گیا آگے اور اس کو میں نے یوں پکڑ لیا. میں نے یوں پکڑ کے بولا یار بہت ناراض ہو گئے ہو یار. میں نے بے تکلفی کے انداز میں یہ کیا, بہت ناراض ہو. ارے نہیں الیاس بھائی, نا الیاس بھائی, ہمارے میمن بھائی تھے, نا الیاس بھائی, نا. پھر یقین مانے اس نے میرا ہاتھ پکڑا, بولا بس پانچے گھر اچو, بس بوتل پیو. آپ مانے نہیں مانے, وہ جو میرا بورڈ چڑھانے نکلا تھا وہ میں زبردستی لے گیا اپنے گھر میں بٹھایا عزت سے. زندگی میں پہلی اور آخری بار اس کے گھر میں یوں مجھے داخلہ ملا, اور اس نے مجھے بوتل ٹھنڈی منگا کے پلائی. سبحان اللہ. اگر میں سختی کرتا, اس کو توڑ پھوڑ کرتا, یا گالی گلوچ یا تڑیاں دیتا اس کو, کیا ہوتا؟ اگر وہ میری آپ لوگوں کی گیدرنگ سے ڈر بھی جاتا تو بدزن ہی تو ہوتا. اب کیا اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی ہوگی نا, جبھی تو یہ لے گیا بوتل کہ یار یہ عجیب مخلوق ہے, اتنی اس کے ساتھ کراؤڈ ہے, اتنی بھیڑ ہے, اس کے ماننے والے اتنے, میں نے اتنی حماقت کی تھی کہ جا کے یہ بول کر آئے, اور یہ پھر بھی یار میری خوشامد کر رہا ہے. تو نرمی سے یوں کام ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.